بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا اصلاح و تزکیہ نفس کا جو عنوان ہے وہ اخلاص الالہیت اور ریا اور دکھلاوے سے دل کا خالی ہونا، التخلیۃ عن رذیلۃ الریا، ریا کا جو رذیلہ ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ عمل کو ضائع اور بیکار کر دیتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت کے دن اللہ عز و جل کے یہاں اس کی وجہ سے سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ دھیان سے سنیے، سب سے بڑی فکر کی چیز بالخصوص دینداروں کو اور دین کی سمجھ رکھنے والے، دین پر چلنے والے، عبادت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، تقریر و بیان کرنے والے، ان سب کو سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے میرے عزیز و بھائیو، وہ اخلاص ہے، اخلاص۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی اور میں نے اس مضمون پر ایک چھوٹا سا رسالہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، فضل و کرم سے اس میں بہت ساری ایسی احادیث جمع کی ہے جن کا تعلق اخلاص اور ریا سے ہے۔ اس کو ضرور پڑھو، ضرور پڑھو۔ اللہ نے ایسے ذرائع بنا دیے ہیں کہ مفت میں گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں پہنچ رہی ہے۔ اس کی PDF جو ہے وہ ہم اس پہ ڈال بھی دیتے ہیں، پہلے ڈلی ہوئی ہے، یعنی جو اس کا نمبر وغیرہ ہے کس طرح سے، بہرحال اس پر آپ جائیے اور جا کر کے جو روزانہ گروپ کے اندر ایک لنک بھیجی جاتی ہے اس پر جا کر اس کتاب کو دیکھیے، پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اخلاص ایک مومن کی اولین اور اہم ترین ضرورت ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ عبادت صرف مطلوب نہیں بلکہ عبادت اخلاص کے ساتھ مطلوب ہے۔ دین کا کام مطلوب نہیں، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو، اور کوئی مقصد۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مخلص کا معنی کیا ہے؟ مخلص کا معنی لکھا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں الذی یعمل للہ لا یحب ان یحمدہ الناس علیہ۔ سن رہے ہو بھائیو؟ الذی یعمل للہ لا یحب ان یحمدہ الناس علیہ۔ اللہ اکبر۔ اکثر یہ رذیلہ دل میں چھپا رہتا ہے، اندر گھسا رہتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روحانی ڈاکٹر یعنی اللہ والے، ان کے پاس جائے بغیر اخلاص حاصل ہوتا ہی نہیں، عادتاً ناممکن ہے یوں اللہ کسی کو عطا کر دے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے عمل کرے اور بندوں سے یہ نہ چاہے کہ میں اپنے اس عمل سے، بیان سے، تقریر سے، عبادت سے، تلاوت سے، ذکر اللہ کی مجالس سے، ذکر کے حلقوں سے، دین کی خدمتوں سے، تبلیغ میں جانے سے، خانقاہوں میں وقت لگانے سے، لوگوں کی نگاہوں میں کچھ بن کر مفاد حاصل کروں، کچھ یحمدہ الناس علیہ، میری لوگ تعریف کریں، میرے قریب آئیں، مجھے ہدایہ دیں، میری تعظیم ہو، یہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، مجھے عابد و زاہد سمجھیں، مجھے اللہ والا سمجھیں۔ یہ سب شکل ریا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے ہر شخص کو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے بالکل گہرائی میں جائے۔ بھائی میں اپنے ان بیانات سے، یہ جو مجلسیں ہم کر رہے ہیں روزانہ، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں دین کا، یہ جو صدقات وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، اور کبھی نام بھی آ جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، بھائی اس میں کوئی دوسری نیت تو ذہن میں نہیں ہے کہ لوگ تعریف کریں گے؟ بہت اہم ہے۔ اسی لیے لمبی حدیث شریف میں کسی دن سناؤں گا، لیکن چلو سنا دوں خلاصہ اس کا۔ جب اللہ عز و جل نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا بہت زبردست مخلوق، اس سے بھی کوئی، حل من خلقک اشد من ذلک، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس سے بھی کوئی مخلوق ہے جو زیادہ یعنی سخت ہو؟ فرمایا کہ لوہا وہ کاٹ دے گا اس کو، اس سے بھی کوئی مخلوق ہے کہ ہاں آگ وہ لوہے کو گرم کر کے اس کو ملائم کر دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی ہے؟ ہاں پانی وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی ہے؟ ہاں ہوا وہ پانی کو لے کے چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی بھاری اور سخت ہے؟ مومن کا وہ صدقہ جو وہ اس طرح دیتا ہے کہ دایاں ہاتھ دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں۔ پیارو ذہن میں رکھو یہ بات، دل کی تختی پہ لکھ لو، اللہ عز و جل کے یہاں عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص سے ہو تو بات بن جائے گی۔ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اخلص یا معاذ، اخلص العمل، عمل کو خالص کرو، یکفیک القلیل، تھوڑا سا عمل کافی ہو جائے گا، تھوڑا سا عمل کافی ہوگا، لیکن اخلاص کے ساتھ کرو۔ وہ جو حدیث بطاقہ بخاری شریف ختم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جاتے ہیں اور سنتے ہیں بخاری شریف کی وہ حدیث آخری، تو عامتاً جو محدثین پڑھاتے ہیں بخاری شریف کے ختم پر، میرے بھائیو اس حدیث شریف کو اکثر ذکر کرتے ہیں۔ حدیث بطاقہ ہے، یعنی وہ ایک آدمی جس کے 99 رجسٹر تقریباً بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، جی وہ لایا جائے گا اور ایک میں ان میں گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایک جس میں صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ دیکھ کے بیچارہ شرمندہ ہوگا اور سوچے گا یہ کیا کام آئے گا اس کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد نتیجہ جب بتایا جائے گا اللہ عز و جل کی طرف سے، جی لا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی دوسری چیز بھاری اور وزنی نہیں ہو سکتی، تو علماء نے لکھا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس حدیث شریف کو لوگ سنیں اور بس کہیں میں تو صرف کلمہ دل کے اخلاص سے پڑھ لوں گا اور نجات ہوگی، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسے اخلاص کے اعلیٰ مقام و مرتبے اور ایسے خلوص دل سے وہ کلمہ کہا کہ اس کا وزن بڑھ گیا۔ یہی تو وجہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اعمال ہیں، ان کے جو صدقات اور عبادات ہیں، تھوڑی تھوڑی بھی اس کی جو ویلیو اور جو قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں لگے گی، اور اس کا جو وزن ہوگا وہ ہمارا اور آپ کا نہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال کا نہیں ہوگا، سبب اخلاص کی زیادتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی عبادات کرتا رہے، پڑھاتا رہے، بیانات کرتا رہے، جلسوں میں جاتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اگر یہ جو اندر میں نیت ہے اور ارادہ ہے اور دل کی گہرائی میں اگر مال، دولت، عزت، شہرت وغیرہ یہ چھپی رہتی ہے اور بڑی تباہی مچاتی ہے، یہ بڑی تباہی میرے عزیز۔ ایک دن میں نے حدیث شریف سنائی تھی، ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد من حرص المرء علی المال من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھیڑیے بکریوں میں چھوڑے جائیں اور بھوکے بھیڑیے وہ اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنی انسان کے دین میں تباہی مچاتی ہے کون سی چیز، کہ اس کے دل میں اپنے مقام، مرتبہ، عزت، بڑائی، شہرت یہ ہو اور مال کا لالچ اور محبت ہو۔ تباہ کیے ہوئے پوری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، جو جنگیں ہیں آج اسی کی خاطر تو ہے، میرا نام اور میرا عہدہ، میرا منصب اور میری بڑائی اور میری شہرت اور میری عزتیں۔ ہاں جہاں دیکھے کوئی کمزور پڑ رہی ہے تو فوراً جنگوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہی حال مال کا ہے، یہ جتنے مال، بہرحال مجھے زیادہ تفصیل نہیں کرنی، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قلب کے اندر سے، دل کے اندر سے یہ رذیلہ نکالنے کے لیے اسے سب سے قیمتی، میں تفصیل میں جزی بتاؤں، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ جو اس کی تدبیر ہے وہ مخلصین کے ساتھ رہنا۔ جب آدمی مخلصین کے ساتھ رہے گا تو ایٹومیٹکلی پتہ بھی نہیں چلے گا میرے اندر کیسے اخلاص آیا، یعنی قلب میں ایک طرح کی نفرت سی پیدا ہو جائے گی، کہیں سے؟ شہرت سے۔ اور معقول بات بھی ہے میرے عزیزو، ہم شہرت چاہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس کی نگاہوں میں، وہ بھی تمہاری طرح، تم جن کی طرح وہ تمہاری طرح، وہ بھی کل کو مر کے قبروں کے نیچے مٹی کے اندر، تم بھی کل کو مر کر قبروں کے نیچے مٹی کے اندر، تو کیا حاصل رہا اس عزت کا؟ ہاں رہ گیا عزت، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، اور رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے، قابل ذکر ہی نہیں ہے خورد و نوش، یہ بہیمی کی خو سے لڑنا ہے، اور رہ گیا اب رہی بحث رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے، اور مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے۔ تو اس میں ایک شعر آیا ہے کہ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنے، خیالی چیزیں ہیں بھائی،
خیالی، جب عمل کرتے وقت میں یا عمل کے بعد دل میں خیال آئے کاش لوگوں کو پتہ چلے. یہ بھی سن لو کہ ریا کے درجات ہیں، درجات میں نے اس کتاب میں سب تحریر کیے ہیں. ایک عمل کرتے وقت میں ریا بیان کر رہا ہے، شاندار اسٹیج سجا ہوا ہے اور قرآن کی بہترین تلاوت کر رہا ہے اور مجمع جھوم رہا ہے اور دل میں خوش ہے. آج تو پورے مجمع کو میں نے اپنا اسیر اور قیدی بنا دیا اپنی محبت کا، ساروں کو قید کر لیا میں نے. آج سے میری عظمت ان کے دل میں پیدا ہوگی اور مجھے جانیں گے کہ میں کون ہوں. یہ ریا ہے. اور ایک ریا یہ ہے کہ جب پڑھ کے جا چکا اب دل میں تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ کاش فلاں بھی ہوتا، فلاں بھی ہوتا، کاش اس میں فلاں بھی شریک ہو، فلاں مالدار، عہدے والا، دولت والا، اور علاقے کا فلاں فلاں وہ بھی اس میں شریک ہو. اور یہ بھی ریا ہے کہ بعد میں جب پتہ چلا ارے بڑے بڑے دولت والے اور عمراء اور یہ سارے موجود تھے، آج اس میں تو دل میں خوش ہو رہا ہے، دل میں خوش ہو رہا ہے. بڑا اچھا ہوا بھائی آج میرا بیان فلاں نے بھی سنا، فلاں نے بھی سنا. آج پتہ چلے گا انہیں کہ میں کون شخص ہوں. میری شخصیت کو آج تک انہوں نے پہچانا نہیں، کتنا علم ہے اور کتنی میرے اندر بولنے کی صلاحیت ہے اور کس قدر غضب کی معلومات ہے اور کیسا شاندار بیان ہے. آج انہیں پتہ چلا ہوگا. اب سمجھیں گے مجھ کو کچھ کہ ہاں میں کچھ ہوں. یہ سب ریاکاریاں ہیں اے عزیزو، یہ سب ریاکاری ہے. کاش کہ فلاں فلاں سنتے یہ بھی اور پتہ چلے اور دل خوش ہو یہ بھی. ہاں لیکن ایک بات سنو اور سمجھو غور سے. ایک بات سننے کی ہے اور غور سے سمجھنے کی ہے. ایک بندہ اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے اور اللہ کے لیے تلاوت کر رہا ہے. ایک بندہ اللہ کے لیے کتابیں لکھتا ہے. کوئی دل کے کہیں نہا خانے میں کوئی اللہ کا غیر موجود نہیں. کیا لوگوں سے مال چاہنا اور دولت چاہنا اور منصب چاہنا سب نگاہوں سے اس کی نظروں سے گر گئے. اللہ والوں کے پاس جا کے یہی تو ہوتا ہے. دنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا اور ولذاتہا وتعیشہا، اس کے عیش اور لذت اور اس کی شہرتیں اور وہ سب نظروں سے گر جاتی ہے. اور جب نظروں سے گر جاتی ہے بڑی آسانی سے علاج ہوتا ہے، بڑی آسانی سے اللہ والا. نظروں سے کیوں گرتی ہے میرے عزیزو؟ غور کیا کرو. کیسے بڑی بڑی شہرتوں والے، کیسے بڑی شہرتوں والے اور کمالات والے زیر زمین پڑے ہیں سب. جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، ہم اور آپ رہتے ہیں، کیوں ہم یہ تصور نہیں قائم کرتے کہ ہم کسی کے جانے کے بعد ہم نے اس کو آباد کیا ہے اور ہمارے جانے کے بعد ایگزیکٹلی سیم اسی طرح جیسے ہم اسے آباد کیے ہوئے ہیں کوئی دوسرا اسے آباد کرے گا. میں جس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیان کرتا ہوں، اس گھر کے جو صاحب تھے دنیا سے جا چکے، تقریباً 13 اولاد ہے ان کی. کوئی اس گھر میں نہیں ہے، وہ بھی چلے گئے اور ان کی اہلیہ بھی چلی گئی اور بچوں کے بچے کوئی کہیں. میں آج یہاں ہوں، کل کوئی اس میں سے میں جاؤں گا، کوئی اور آئے گا. تو جب یہ بات ٹھہری تو کہہ دینا چاہیے دل کو کہ اے دل تجھے جو کرنا ہے تو اللہ کے لیے کر، ورنہ قیامت میں بڑے سنگین نتائج بھی ہوں گے. یعنی دنیا میں سنو وہ کتاب پڑھنا میری، میں نے اس میں 20-25 اخلاص کے فلسفے نقل کیے ہیں. 20-25 اخلاص کی حکمتیں، فلسفے. وہ حکمتیں اور فلسفے، انہی میں سے ایک فلسفہ میں نے لکھا ہے. ایک مزدور سارے دن مزدوری کرے، سارے دن مزدوری محنت، سارے مہینے مزدوری محنت، اور جب اسے یہ ملنے کا وقت آئے، کیا کہتے ہیں، اجرت اور تنخواہ وغیرہ ملنے کا وقت آئے تو اسے تنخواہ سے محروم کر دیا جائے، بلکہ اور جوتے مار کر اسے بھگا دیا جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے، پٹائی کی جائے. تو بتاؤ یہ عقل مندی ہے؟ یعنی ایسی کوئی حرکت اس نے کی کام کرتے وقت میں. تو یہی تو معاملہ اس شخص کا ہے کہ 50 سال عبادت کرتا رہا ریا کے ساتھ. جب یہ عبادت لے کے بارگاہ خداوندی میں پہنچا، پھینک دیا گیا جہنم کی طرف. روایت موجود ہے میری اس کتاب میں ہے، پڑھیے گا اس کو، کہ قیامت میں بعد لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ہاں یہ بڑے نیک عمل کیے تھے، کہیں کے لیے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، یستأکل بہ الناس، لوگوں سے مال کھاتے تھے تم، اس کے ذریعے سے پیسہ کماتے تھے اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر تھی، لوگوں کی دولت پہ نظر تھی، ان کے چیزوں پہ نظر تھی تمہاری. جاؤ فرشتوں کو حکم ہوگا لے کے جہنم میں ڈالو. دوسرا آئے گا وہ بھی یہی کہے گا، اللہ کہیں گے نہیں، شہرتیں چاہتے تھے، اپنی عزتیں اور بلندیاں چاہتے تھے، یہ پیش نظر تھا، میری رضا نہیں، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو. پھر تیسرے جب ہوں گے تو اللہ عز و جل سے پوچھیں گے تم نے کیوں عبادت کی؟ اللہ خالص آپ کی رضا کے لیے. اللہ فرمائیں گے میری عزت و جلال کی قسم، انہوں نے میری رضا کے لیے کی، ان کو جنت میں لے جاؤ.
تو میرے عرض کرنے کا اس میں ایسی ایسی چیزیں میں نے لکھی اور سب حدیث شریفہ سے. ایک حدیث شریف میں ہے، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، من عمل عملا فی قوت لا باب لها فی صخرۃ لا باب لها ولا قوہ. جو آدمی کسی ایسی چٹان کے اندر عمل کرے کہ اس کے نہ تو ونڈو ہے کھڑکی اور نہ دروازہ، پھر بھی اس کا عمل اچھا ہو یا برا، حدیث شریف میں ہے خرج کائنما کان عملہ للناس، اس کا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کے رہے گا، جی چاہے وہ جیسا بھی عمل ہو. اسی مضمون سے ملتی جلتی دوسری روایت ہے، جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو ردا اور چادر اڑاتے ہیں. یعنی مخلوق میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اندر تو میں نے زناکاریاں کی، بڑی فلمیں دیکھی اور بہت کچھ گڑبڑیاں کی، اور اب کرتا پجامہ اور یہ پہن کے پگڑی وگڑی لگا کے میں باہر نکلوں تو عزت نہیں. میرے عزیز یہ تیرا خیال باطل ہے، خیال باطل. جتنا خلوت میں ہم خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اور چہیتے اور محبوب ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمیں وہ خاص ردا اڑائی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر ہمارے اعمال کا اثر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اتنی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو. تو جب بات یہ ٹھہری، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اخلاص کا فلسفہ اور حکمت. اے میرے وہ بھائیو جو خرچ کرتے وقت، مال ادھر ادھر دیتے وقت اور بیانات اور درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف کے وقت میں کسی کا خیال دل میں لاؤ کہ اس کی نگاہ میں محبوب بنوں، نہ، ہرگز نہیں. صرف ایک اللہ کے لیے. کیوں؟ یہ حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈالتے ہیں. دیکھو اچھا غور کرنا، جو میں کہوں گا اس میں غور کرنا، پہلے سمجھنا اور پھر سمجھنا، غور کرنا، اور اس کے بعد مجھے بتانا تجربہ کر کے. کیا بات ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت سارے علماء، اکابر، بزرگان دین کے نام سنتے ہیں اور علماء اور متعلقین بہت سے ارد گرد میں ہیں. یہ کیا بات ہے کہ بعضوں کی تو بڑی عظمت دل میں ہے، چاہے حالانکہ ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اتنی زیادہ سلام دعا نہیں ہے، اور بعض کی اس سے کم، بعض کی اس سے کم، بعض کی اس سے کم. کیوں بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، سن لو غور سے تاکہ اخلاص پیدا ہو، یہ سمجھو میں علاج معالجے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کمال اخلاص دے دے. رات دن مانگا کرو، بہت گہری چیز ہے، اہم چیز ہے اخلاص، ورنہ پھینک کے مار دیا جائے گا. سب کچھ کیا ہوا میرے بھائیو، سب کچھ کیا ہوا پھینک کے مار دیا جائے گا. آج اعمال کی دنیا میں کمی نہیں، بہت وجود اعمال بہت ہے، اعمال کا وجود، لیکن دو باتیں ہیں. ایک تو اخلاص کی بہت کمی، اور ایک یہ بھی بتا دوں، بیچ میں بتا دوں کہ قبولیت عمل کی یہ دو شرطیں ہیں بھائیو. عمل سنت نبویہ اور شریعت مصطفیہ کے مطابق ہو. عمل شریعت مصطفیہ اور دین کے مطابق، سنت کے مطابق، طریقے نبویہ کے مطابق، اس سے ہٹ کے نہ ہو. ظاہری جو عمل کا ڈھانچہ ہے، ظاہری جو عمل کا ڈھانچہ اور شکل ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے ان کو. وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اعمال کا ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایک ان کی روح ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اس کا ڈھانچہ بھی درست ہو اور اس میں روح بھی موجود ہو. اگر عمل کا ظاہری ڈھانچہ غلط ہے تو بھی وہ عمل مردود ہے، اور اگر ظاہری ڈھانچہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں روح نہیں، تب بھی وہ مردود اور مردار ہے. جیسے انسان روح نہیں ہے تو مردار ہے. اب سوال یہ کہ ظاہری ڈھانچے کا کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے تعلیم فرمودہ جو طریقے ہیں اور آپ کا جو اسوہ ہے، وہ عمل اس کے مطابق ہو. اور میرے پیارو، روح سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل خالص رضا الہی کے لیے کیا جائے، مخلوق کو دکھانے یا سنانے یا ان سے عزتیں اور بڑائیاں اور مال دولت چاہنے یا اپنی شہرت و منصب اور اپنا ڈنکا پیٹنے کے لیے دنیا میں نہ کیا جائے. ایک بھی شرط ان میں سے مفقود ہو، عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں. میرا بیان اصل اخلاص پہ ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں بعض مرتبہ اخلاص آدمی میں بہت ہوتا ہے. یعنی ابھی کئی دن سے میرے ایک اہل تعلق میں ہیں، میں ان کو نصیحت کرنے کو سوچ رہا ہوں، لیکن بھائی آج کل ایسا
زمانہ آ گیا یا حالات آ گئے یا لوگ آ گئے پتہ نہیں کہ اگر نصیحت کرتے ہوئے جی کوئی ایسی بات کہے نا جو کڑوی ہو ان کے لیے تو برا مان جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو میرے اندر عیب نکال رہا ہے۔ تو ایک شخص میں ان کو چاہتا ہوں کہ نصیحت کروں اور بتاؤں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز تیرے اندر اخلاص تو 101% ہے، 1000% ہے، تو بڑا مخلص اور دل کا بڑا اچھا، اور جو کر رہا ہے کام بالکل دل سے کر رہا ہے، لیکن یہ بس اتنا سن لو کہ اخلاص تو ہے مگر اس عمل کی قبولیت کے لیے جو ظاہری طریق اور محنت اور انداز اور طور طریقے چاہیے، تمہاری ضعف و کمزوری کی وجہ سے اور تمہارے اندر یہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کو انجام نہیں دے پا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات دونوں باتوں سے ہوگی۔ جب انجام نہیں دے پا رہے ہو، ظاہری طور پہ صلاحیت نہیں ہے اور قوت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے اور کر نہیں پا رہے ہو، اخلاص بہت، تو پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ جب کر نہیں سکتے تھے اس کو اور ہمت نہیں تھی اور صلاحیت نہیں تھی تو لٹکے کیوں رہے اس کام کے ساتھ؟ دوسرے کسی باصلاحیت کو کیوں نہیں دیا؟ اس کو دے دیتا کہ وہ اچھے سے انجام دے۔ غور سے سمجھ لیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن ایک دین کے بڑے کام کو پکڑے بیٹھے ہیں، دوسروں کو موقع نہیں دے رہے۔ ارے بھائی تم مخلص تو ہو لیکن دوسروں کو موقع دو، تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، صلاحیتیں نہیں ہیں، تم سے نہیں ہو پا رہا ہے، طبعی کمزوری ہے، ذہنی کمزوری ہے، دماغی کمزوری ہے، فلاں کمزوریاں ہیں۔ جب نہیں ہو پا رہا تو بڑوں کو مشورہ کر کے اور کمیٹی بنا کے اور یہ کر کے وہ کر کے ان کو سونپ دو، یا افراد کو سونپ دو، اشخاص کو دے دو۔ تو سن لیجیے یہ بات، یہاں بہت اہم بات دل میں آ گئی کہ اخلاص کے ساتھ طریق بھی ہو، طریق شریعت ہو۔ بڑی مسجد کو لیے بیٹھے ہیں، بڑے مدرسے کو لیے بیٹھے ہیں، بڑی خانقاہ کو لیے بیٹھے ہیں جہاں بہت کام ہو سکتا تھا اور اخلاص بھی ہے، لیکن جب کام نہیں ہو پا رہا، تمہارے اندر یہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے، دوسرے کو سونپو۔ تو خیر خیر خیر، یہاں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل بندے کو اپنے یہاں مقبول فرماتے۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو فرشتے سے کہتے ہیں اے میرے بندے، اے فرشتے، وہ میرا فلاں بندہ ہندوستان میں، پاکستان میں، سعودی میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، وہ میرا فلاں بندہ مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے، راتوں کو اٹھ کے چھپ کے مجھے میرے سامنے روتا ہے، آہیں بھرتا ہے، دل میں میرا خیال بسائے ہوئے ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان اداؤں سے بندے کو محبوب، وہ صدقات و زکوٰۃ ایسا چپ کے دے رہا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں۔ مگر یہاں بھی ایک نکتہ بتا دوں، اے گھر والوں اور گھر کے بڑے ذمہ داروں، جب صدقہ نکالو، بے شک یہ تو ٹھیک ہے کوئی علم نہ ہو، سب کی طرف سے نکالو، اپنی بیوی کی طرف سے نکالو، بچوں کی طرف سے نکالو، فلاں کی طرف سے نکالو، والدین کی طرف سے نکالو، رشتہ داروں کی طرف سے نکالو، اساتذہ کی طرف سے نکالو، یہ بھی ایک احسان ہے ان کے ساتھ۔ جب تمہاری اہلیہ نہیں کماری، تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں، تمہارے یہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا کام تو تمہیں کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال تمہیں کرنی ہے۔ کوئی بہت بڑی تعداد مقصود نہیں، تھوڑا نکالو لیکن ان کی طرف سے نکالو۔ یہ ضمن بات آئی تو اللہ عز و جل فرشتے سے کہتے ہیں وہ میرا فلاں بندہ مجھے بڑا محبوب ہے، بالکل مخلوق سے دل میں اعراض کیے ہوئے ہے، پرواہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی، نہ ملامت کی پرواہ، نہ کسی مدح اور تعریف کی پرواہ، نہ مذمت و برائی کی پرواہ، بس اس کے دل میں میرا حکم ایسی عظمت کے ساتھ لیے ہوئے ہے کہ ہر لمحہ اس کی نظر میری طرف ہے۔ تو اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو محبوب بنا لیا، تم محبت کرو۔ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، پھر منادی کرائی جاتی ہے، اعلان کرایا جاتا ہے سارے آسمانوں میں، سارے آسمانوں کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر ثم یوضع له القبول فی قلوب اہل الارض فی اہل الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ سمجھے میرے بھائیوں؟ اس لیے اخلاص یہ نقطہ ہے، یہ راز ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، تو کوششیں بھی کر رہا ہے، رات دن صدقات بھی دے رہا ہے، اور بڑی تقریریں اور تلاوتیں اور سب کچھ سارے مجاہدے، لیکن جو اللہ تیرے دل کا حال جانتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے یہاں تک یہ سب نہیں پہنچ رہے۔ جب نہیں پہنچ رہے وہ اللہ راضی خوش نہیں، جب وہ خوش نہیں تو پھر
نہ فرشتے، نہ آسمان کے فرشتے، نہ زمین والوں کے دلوں میں تیری محبت ڈلے گی۔ وہ جو ڈلتی ہے بظاہر ریاکاروں کی محبت، وہ بالکل عارضی ہوتی ہے۔ اور اس کا بھی ایک فلسفہ بتاؤں، ایک حدیث ہی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ایسی محبتیں جو ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کبھی کچھ اس سے ایسا غلط کام کرا دیا جاتا ہے کہ ساروں میں بدنامی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور راز کی بات بتاؤں آپ کو، راز یعنی نکتہ، یعنی فلسفہ، یعنی حکمت۔ بتاؤ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ میرے پیارے بیان سننے والے بھائیوں اور بہنوں، جب بات یہ ٹھہری کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جدھر چاہتے ہیں پھیرتے ہیں، تو ہم ایسا کام کیوں کریں جس سے اللہ ناراض ہو؟ پھر کیسے اللہ تعالیٰ دلوں کو ہماری محبت کی طرف پھیریں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کا یہ خاص وصف تھا میرے بھائیوں، یہ خاص وصف تھا، ان میں اخلاص بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، بڑا اعلیٰ درجے کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جی حدیث شریف سنا رہے تھے، سناتے غالباً حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ، دونوں میں سے کوئی ایک کتاب میں ہے، میں نے اس میں لکھا ہے۔ بہرحال تو سناتے ریا کی حدیث اور رو پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ حدیث لمبی پہنچی، 3 عبادت گزار اور شہید اور وہ سخی ان کو جہنم میں ڈالے جانے والی جب حدیث پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ روایت میں لکھا ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے ان کی روح نکل گئی۔ جی ہاں، جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ جی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث شریف جب سنائی تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جی یہ حدیث سنی تو اس قدر روئے کہ لکھا ہے ہمیں خیال ہوا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، اور ہم نے سوچا کہ بھئی یہ کون سی کیسی حدیث اس شخص نے سنائی۔ کانپ اٹھتے تھے صحابہ کرام، یہ ان کے دلوں کا حال تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو اس حدیث شریف کا ایک ٹکڑا اور سنا دوں، اور جب اللہ کسی بندے کو مبغوض و ناپسند کرتے ہیں تو فرشتے جبرائیل سے کہتے ہیں تو بھی ناپسند کر لے، وہ بھی ناپسند کرنے لگتے ہیں، فیبغضہ جبرائیل، اور پھر سارے فرشتوں میں منادی اور اعلان کرایا جاتا ہے، اے فرشتوں فلاں بندے سے بغض رکھو، ناپسند کرو، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی ناپسندیدگی ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے جب جاتے ہیں موت کے بعد تو ان کی روح جب پہنچتی ہے آسمانوں کی طرف کو تو ویلکم ویلکم، خوش آمدید، آؤ، ہم تو جانتے ہیں تمہارے چرچے یہاں ہوتے تھے۔ عصر اور فجر میں جی فرشتے آتے جاتے ہیں، جو جماعتوں میں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اس میں۔ بہرحال یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاص قلب کو اخلاص سے مزین کیجئے۔ اور ایک بات اور آئی تھی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، سن لو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے عمل کرے اور پھر اس کی شہرتیں شروع ہو جائے، اللہ کے لیے عمل کرے اور شہرتیں شروع ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے، تو مطلب لوگ تعریف کرنے لگے، لوگوں میں پتہ چل جائے اس کے عمل کا، اور لوگ متوجہ ہونے لگے، عظمت پیدا ہونے لگے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دل کا عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن کی دنیا میں بشارت ہے، جلدی ملنے والی بشارت کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی، اس کے نیکیوں کے چرچے اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں کر دیے گئے۔ ہاں اس لیے میرے عزیزو اسے ریا نہیں کہتے، یہ ریا نہیں ہے، عمل کیا اللہ کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈل گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح ایک بات اور بتاؤں، اولاد سے والد کہے پڑھ کے سنا شاندار سا، وہ پڑھے والد کے لیے، والد ہے، شیخ ہے، استاد ہے، بڑا ہے تو اس کو اچھی طرح پڑھ کے سنائیں، یہ بھی ریا نہیں ہے۔ تطیب قلوب الاستاذ، تطیب قلوب الوالدین، تطیب قلوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے۔ جی ہاں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک صحابی نے قرآن سنایا، پتہ چلا اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اور اچھی طرح بنا کے پڑھتا،
اگر مجھے پتا ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ریا تو جب ہوگی کہ اس کے ذریعے آدمی جاہ، مال، منصب، عہدے مقصود ہو، اپنی شہرتیں مقصود ہو۔ ہاں، یہ دھوکہ نہ کھائیے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اپنے عمل سے شہرتوں کا طلب کرنا تو ناپسند ہے، دنیا کا طلب کرنا تو ناپسند ہے، اور عزتیں اور مقامات اور چرچے یہ ناپسند ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں سن لو، اللہ سے ہم عزت مانگے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا کے رکھنا لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دینا۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، ربی فی نفسی لک فضللنی وفی اعین الناس فعظمنی، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عظمت دے دیجئے۔ بہت اہم نکتہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لو۔ اللہ سے مانگا کرو، الہ العالمین میں اپنے عمل سے نہیں چاہتا، آپ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے لوگوں میں عزت دیجئے، میرے محلے والوں میں، گاؤں والوں میں، علاقے میں، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ زندہ رکھیے، لوگ عزت کریں، لوگ محبت کریں لوگوں کی نگاہوں میں۔ یہ اللہ سے جب ہم مانگے تو پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی عاجزی کا، مسکنت و بے بسی کا اظہار اللہ سے کیا، اپنے عمل سے نہیں، عمل سے ہم نے اللہ کو چاہا۔ اور مزید اس کی تفصیلات اگر دیکھنی ہو، بس اتنے ہی وقت ہماری بات ہوا کرتی ہے تو کتاب پڑھو، دیکھو، بہت سے لوگوں نے درسن وہ کتاب پڑھی ہے، اور میں نے کبھی پہلے بھی کہا، بہت سارے بڑے بڑے علماء نے پڑھنے کے بعد کہا، اردو میں بہت ہی مفصل مضمون آپ نے اس پہ لکھ دیا، انشاءاللہ اس کی انگریزی بھی جلدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کمال اخلاص دے دے، حق تعالیٰ ایسا اخلاص دے دے کہ قلب اور دل کے نہاؤں خانوں میں اور اندرونی حصوں میں سے کسی کونے میں کہیں چھپی ہوئی ریا بھی باقی نہ رہے۔ یہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں، اس ریاکاری کے مرض میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، اور بالخصوص عورتیں بہت آگے ہوتی ہے۔ لباس پہنا تو سب سے پہلے یہ تمنا کہ دوسروں کو دکھائیں، زیورات پہنے تو سب سے پہلے یہ تمنا کہ دوسروں کو دکھائے۔ جس نے شہرت کا لباس پہنا کہ مجھے شہرت ملے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ کسی عمل سے، قول سے، فعل سے، مال سے، صدقے سے، کسی بھی چیز سے ہمیں سوائے اللہ کی رضا کے کچھ مطلوب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کمال اخلاص عطا فرما دے۔ کتاب لکھ لینا، بول لینا، تقریر کر لینا میرے عزیزوں یہ کافی نہیں ہے، اور یہ مخلصین سے ہی اصل میں اخلاص ملتا ہے۔ تو ہمارا مضمون چلا ہوا ہے کہیں کے اوپر، اصلاح اور تزکیہ نفس۔ میرے عرض کرنے کا منشا آج کا کیا ہوا؟ یہ ایک رذیلہ ہے، ریاکاری، لوگوں کی نگاہوں میں بڑے بننے کا شوق، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، رذیلہ۔ تو تخلیۃ القلب والنفس عن رذیلۃ الریا، ریا کے رذیلے سے دل کو صاف کرو، اور تحلیہ بھی ہذہ الخصلہ، کون سی خصلہ، اور ہذہ الصفہ، کون سی صفت؟ صفت اخلاص۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔